دل کو بدگمانی سے محفوظ رکھنا اور زبان کو بدگوئی سے محفوظ رکھنا عبادت ہے۔ عورت کی سعادت مندی یہ ہے کہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے اور نہ اس سے کوئی نامحرم دیکھے۔ حلال روزی کا تلاش کرنا بھی جہاد ہے۔ بظاہر کچھ بھی سامان راحت نہ ہو لیکن دل میں سکون ہو تو یہ بھی برکت ہے۔ زندہ قومیں انفرادی مفاد کے بجائے قوم و ملکی مفاد کو ترجیح دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا نشہ لگاؤ اور یہ اہل محبت سے ملے گا، پھر دنیا میں جنت کا مزہ دیکھو۔ نفس کو کسی چیز کا چسکا چاہیے، اس کو نیک اعمال کا عادی بناؤ تو اسے انہی میں مزہ آنے لگے گا۔ عورت کے لیے حیا سب سے بڑی دولت ہے۔ جھوٹ بولنا اس لیے حرام ہے کہ دل میں اثر کرتا ہے اور دل کی شکل کو ٹیڑھا اور سیاہ کر دیتا ہے۔ عبادات کا قبلہ بیت اللہ ہے اور اعمال کا قبلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی ذوق پیدا کرنے کے لیے سچے اہل اللہ کی محبت اکثیر ہے۔ توبہ کرنے پر نام اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تجارت میں برکت اور سکون کا بہترین نسخہ نقد دو نقد لو، ادھار سے پرہیز کرو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا طریقہ نبوی ہے۔ لوگ عافیت اور سکون چاہتے ہیں لیکن معمولی باتوں میں الجھ کر اس سے محروم رہتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ برکات رمضان ہم سے ضائع نہ ہوں۔ سچ ہے کہ اللہ والے جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دیتے ہیں۔ معافی کی عادت بنائیے، انگریزی قانون سے کبھی انصاف اور سکون نہیں مل سکتا۔ اگر عافیت چاہتے ہو تو کسی ایک صحیح اللہ والے کا دامن پکڑ لو۔ بڑا زہد دنیا میں یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات سے کنارہ کش ہو جائے۔ سب سے بلیغ و مؤثر وعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے۔ کون بچے گا؟ وہی بچے گا جو اتباع سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔